الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آسان نیکیاں مکتبۃ المدینہ کی نئی کتاب ہے، اس سے آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا، خاص باتیں لکھوں گا، رحمت الہی کے حصول کی نیت سے قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ سنوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آئے گا، عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر اور صلو علی الحبیب کہا گیا تب بھی درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکی کی دعوت دی گئی، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا تو علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام یا پھر علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کہوں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے نام اعمال میں ہیں ان کا ثواب اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، امہات المؤمنین، تبع تابعین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کو پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا، اور آپ پھر کس طرح فرعون کے محل تک پہنچے اور فرعون کے ہاں آپ کی پرورش ہوئی۔ اللہ کی شان ہے۔ فرعون نے اولاد بنی اسرائیل کو قتل کروایا۔ کتنے قتل کروائے؟ بچے کتنے قتل کروائے اس نے؟ فرعون کے ہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش ہوئی، مگر آپ نے دودھ اپنی امی جان کا ہی نوش فرمایا۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ سنیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ توریت آپ پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور آپ کی توریت پر ہزاروں نبیوں نے عمل کیا ہے۔
یہ آپ کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں فرعون نے 90,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا۔ کتنے؟ 90,000۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بہرحال یہ قتل و غارت گری کرتا رہا، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام ابو محمد الحسین بن مسعود فرا بغوی شافعی علی رحمۃ اللہ القوی تفسیر بغوی میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کہ وضع حمل کا زمانہ قریب آ گیا۔ فرعون نے دائیوں کو بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک دائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان کی سہیلی اور مخلص تھی۔ جب ولادت کا وقت آیا تو اپنی سہیلی کو بلایا اور کہا، تم دیکھ رہی ہو مجھے تکلیف ہے، تمہاری محبت آج میرے کام آنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں جو نور تھا، اس سے وہ دائی دہشت زدہ ہو گئے، اس کا جوڑ دہشت سے کانپنے لگا، اور سبحان اللہ اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سما گئی۔ کہا، تم نے مجھے بلایا تو میرا ارادہ تھا کہ اس بچے کو قتل کر ڈالوں گی، لیکن تمہارے اس بیٹے سے مجھے اتنی شدید محبت ہو گئی ہے کہ اتنی محبت مجھے کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ تم اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کے دشمن بہت۔ جب دائی گھر سے نکلی تو فرعون کے بعض جاسوسوں نے دیکھ لیا، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں سے ملنے کے لیے گھر آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن نے کہا، امی جان دروازے پر سپاہی کھڑے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تنور میں رکھ دیا۔ جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو تنور جل رہا تھا، اور دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اطمینان سے بیٹھی ہیں۔ پوچھا، یہ دائی تمہارے ہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کہا، وہ میری محب دوست ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ سپاہی چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ کہا، مجھے پتا نہیں۔ تنور سے رونے کی آواز آئی، وہ دوڑ کر تنور کی طرف گئیں تو اللہ تعالی نے اس تنور کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تھا۔ بچے کو اٹھا لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں نے دیکھا کہ فرعون بچوں کی تلاشی لینے میں سختی کر رہا ہے، ان کو خطرہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے دل میں ڈالا کہ بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر تابوت کو دریا نیل میں بہا دے۔ جب تابوت لے کر چلی گئیں تو وہ کارپینٹر، وہ بڑھئی فرعون کے ذبح کرنے والوں کے پاس گیا اور ارادہ کیا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کارروائی کی خبر دے۔ جب اس نے بولنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت سلب فرما لی، وہ بات نہ کر سکا۔ ہاتھوں کے اشارے سے بتانے کی کوشش کرتا، لوگوں کو سمجھ نہ آتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو پاگل سمجھ کر مارنا شروع کر دیا۔
جب وہ کارپینٹر اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کے بولنے کی قوت واپس آ گئی، وہ بولنے لگا۔ وہ دوبارہ ذبح کرنے والوں کے پاس گیا جو بچوں کو قتل کرتے تھے، وہاں جا کر پھر گویائی سلب ہو گئی، پھر اشاروں سے بات کرنا چاہی تو پھر پٹائی ہوئی، دوسری بار پھر مار کھا کر گھر پہنچا تو کوئی قوت گویائی پھر واپس آ گئی، پھر وہ قتل کرنے والوں کے پاس آیا تاکہ خبر دے تو پھر گویائی جاتی رہی، اور اب کی بار اس کی بینائی یعنی دیکھنے کی قوت بھی جاتی رہی، کچھ دکھائی نہ دیتا تھا نہ بات کر پاتا تھا۔ تیسری بار مار کھا کر پلٹا تو اس نے سچے دل سے عہد کیا کہ اگر اس بار اللہ تعالیٰ نے اس کی گویائی اور بینائی واپس کر دی تو یہ بات کسی کو نہ بتائے گا، جب تک زندہ رہے گا اس کو راز رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس سچی نیت کو قبول فرمایا اور اس کو گویائی اور بینائی واپس عطا فرما دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر میں گرا اور اس نے جان لیا کہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں نے عرض کیا، آپ کو صندوق میں رکھا گیا، دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی، محل سے بہتی تھی۔ وہ تابوت، وہ صندوق لکڑی کا بہتے وہ اس نہر میں آ گیا۔ فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ایمان لائی تھی، صاحب ایمان ہوئی تھی اور بہت بلند مقام رکھنے والی ولیہ ہیں، نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا تو خدام کو کہا کہ اس صندوق کو محل سے نکالیں۔ جب صندوق کھولا، تابوت کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے قربان ہونے لگے۔ آسیہ نے فرعون سے کہا، قرآن سنیے کیا کہا، پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 9، ترجمہ کنز الایمان، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سورہ طٰہٰ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈالے، تو اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن ہے۔ میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ابھی شیر خا رہے ہیں، آپ دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہے، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ پریشان ہے کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل کی طرف بھیجا۔ ان کا نام تھا مریم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ نہیں، یہ اور خاتون ہے۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا
تو انہوں نے فرعون سے کہا میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو جوش محبت میں آپ کی والدہ نے سینے سے چمٹایا، جب دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کو اپنا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے سے قرآن پاک بھرا ہوا، بے شمار جگہوں پر آپ کے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بہت ہے قرآن پاک میں۔ چنانچہ سورہ قصص پارہ 20 ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کی شان دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل گئے، فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور ماں کو اپنا بیٹا بھی مل گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تفسیر ساوی جلد 3 صفحہ 45-46 میں ہے، حضرت موسیٰ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کا نام ہے یوحانذ اور والد کا نام ہے عمران۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، مگر میں نے جیسے پہلے عرض کیا یہ وہ مریم نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو مریم ہیں رضی اللہ تعالی عنہا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوتا ہے، دشمن سے کام لے لیتا ہے، وہ کام جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، 90,000 قتل کروائے، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہوئی۔ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو ضائع نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بحفاظت، صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خزائن العرفان صفحہ نمبر 716 پر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فرعون کی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت نیک بی بی تھی اور آپ انبیاء کی نسل سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم اور کرم کرتی تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے دیکھا تو فرعون سے کہا یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ علاوہ بری
معلوم نہیں بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا. تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے. آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سورہ طٰہٰ کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی صاحب نے لکھا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت پیارے مدنی پھول آپ نے عنایت فرمائے ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ جب صندوق کھولا گیا، فرعون نے دیکھا کہ نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا. دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت ہوئی کہ وہ وارفتہ ہو گیا اور عقل و حواس بجا نہ رہے، اپنے اختیار سے باہر ہو گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالی نے محبوب بنایا، خلق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے، قلوب میں یعنی دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا. یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. جو آپ کو دیکھتا تھا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی. قتادہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے کسی دایا کا دودھ نوش نہیں فرمایا، اور جب آپ کی والدہ آئیں تو ان کا آپ نے دودھ نوش فرمایا. اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے روتے تھے. فرعون آپ کو شفقت کے ساتھ بہلاتا تھا. جب آپ کی والدہ آئیں تو آپ علیہ السلام نے والدہ کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آیا اور آپ نے ان کا دودھ منہ میں لیا. فرعون نے کہا تو اس بچی کی کون ہے کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ السلام کی امی جان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں. فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی. چنانچہ آپ اپنے مکان پر انہیں لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. اس وقت انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ارجمن ضرور نبی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے، یعنی اپنی امی کے پاس ہی رہے. اس زمانے میں فرعون آپ کی امی کو روزانہ 1 اشرفی روز دیتا تھا. دودھ چھوٹنے کے بعد آپ کی والدہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور وہیں آپ کی پرورش ہوئی. اس کے بعد بھی بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں کہ آپ نے فرعون کو تھپڑ مارا اور پھر فرعون کا حال کیا ہوا انشاءاللہ یہ کل آپ کو عرض کروں گا. اور مزید واقعات بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل. بقیہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم کل انشاءاللہ عز و جل سنیں گے، مزید بھی سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی
جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی کثرت تلاوت کی سعادت عطا فرمائے۔ میں رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اللہ توفیق دے، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، سوز و رقت کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان سے پڑھیں، مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پڑھنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔